نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ کئی سیرت میں واقعات ہیں کہ منافقین نے کئی موقع پر فتنے اٹھائے۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر انہوں نے 2 فتنے اٹھائے، انشاءاللہ وہ آگے سورہ منافقون اور سورہ نور میں ان کا ذکر آئے گا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہوا۔ وہم کارہون، جس سے وہ بہت اب ناخوش ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کامیابی کیوں مل گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ، اب ان میں سے ایک منافق تھا جد بن قیس، جس نے ایک عجیب قسم کا بہانہ کیا۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر سمیع صاحب، وہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اس نے ایک بہانہ کیا جو کہ تقوی کوٹڈ تھا، جیسے شوگر کوٹڈ دوائیں ہوتی ہیں، تقوی کوٹڈ بہانہ۔ اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عورت میری کمزوری ہے، اور آپ جا رہے ہیں روم کی طرف، اور جو روم کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں چلا گیا تو کہیں میں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مجھ پر رحم کیجئے، میرے ایمان کا کچھ خیال کیجئے، مجھے فتنے کا ڈر ہے، مجھے وہاں ساتھ لے کر نہ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے وہ بدبخت بھی ہے جو کہتا ہے اے ذلی ولا تفتنی، اے محمد مجھے اجازت دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، جان لو کہ فتنے میں تو وہ گر چکے، مال اور گھر کا فتنہ، مال اور اولاد کا فتنہ، اس کا شکار تو ہو چکے، ان کو مال اور جان زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی پہنچتی ہے بھلائی ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی جو ہے وہ الگ کر لیا تھا، سیدھا کر لیا تھا، ہم تو ساتھ گئے ہی نہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر وہ لوٹ کر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ بہت اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ گئے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ حکم تمام صحابہ کے لیے ہے۔ قل یعنی تمام صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم یوں کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، ہم پر کوئی بھی حالات نہیں آتے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے ہیں۔ هو مولانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم اس اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کامیابی دیتا ہے تب بھی ہم خوش ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بظاہر ناکامی آتی ہے تو تب بھی ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، یا تو ہمیں فتح ملے گی تو تم بھی کہو کہ بھلائی ہے، اور اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو تب بھی وہ ہمارا مطلوب اور مقصود ہے، تب بھی وہ بھلائی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، تو جیت جائیں تب بھی بھلائی، شہید ہو جائیں تب بھی بھلائی۔ تو فرمایا تم ہمارے بارے میں 2 بھلائیوں میں سے کس بھلائی کا انتظار کر رہے ہو، ہمیں تو 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اپنے پاس سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا اللہ تمہیں عذاب دے گا ہمارے ہاتھوں۔ فَتَرَبَّصُوا، پس انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔